قرآن ہے اس کو مضبوط پکڑ لو. پہلے ان کو پڑھائیے قرآن تاکہ ہو جائیں یہ مسلمان. ایک شاعر کہا کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن. اکبر لاہوری نے بڑی اچھی بات کی. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے, دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے, غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں کامیاب وہ ہے اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا. قرآن کو جو وہ ہے کامیاب. دنیا سے والے تو جو ہے دین کو بھلا دی. قرآن اس کی فکر ہے کہ اس کی معنی مطلب بھی سمجھنا, اور آخری ہے کہ اس کی دعوت دینا. پانچویں چیز ہے کہ دعوت, قرآن کی دعوت دینا چاہیے, احکامات کو پیش کرنا چاہیے. یہاں تک کہ بعض علماء, خاص سب کو نہیں بول رہا ہوں, شیخ العزیز صاحب جیسے ان کے پہاڑ ہیں, ہاں جو تقریر بات شروع کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد جی یہ کافی ہے. لوگ درود شریف پڑھو, نہیں پہلے ہم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد کریے. اللہم لک الحمد کما انت علو فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت وفضل بنا ما انت. تو تقریر میں, واعظ میں, تفہیم میں, سب میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و تعریف ہو. ایسی بات اپنے شاگردوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ کہ واعظ کا ارادہ ہو, تقریر کا ہو, کسی مسئلے کی تفہیم اور تشریح اور توضیح ہو, قرآن کی آیت کو پیش کرو, پھر حدیث کو پیش کرو, پھر صحابہ کو پیش کرو. حدیث کو نہیں مانتے, حدیث کو کیا مانتے, تو قرآن کو نہیں مانتے. قرآن نے خود حدیث کو پڑھنے کا حکم دیا, قرآن نے حضور کی بات کو. عجیب لطیفہ ہو, ایک صاحب تشریف لائے ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ, بڑے توقع بھی دین تھی ان کو, اور آئے ایسا جناب والا وہ اہل قرآن تھے وہ فرقے کے. تو بولے صاحب وہ حدیث یوں ہے, وہ ضعیف ہے, وہ بلا ہے, غلط بھی ہے, صحیح قرآن ہے. اچھا یہ بات ہے. تو کہنے لگے اگر میں آپ کو ثابت کر دوں قرآن پہلے حدیث سے بات ہوتا ہے, دیکھا ہوا نا, میں سمجھ کو تو اچھا ثابت کرو. قرآن نے کون بولے آپ کو؟ جبریل صاحب ہمارے ہمارے گھر کو کون بولے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں کے ارشاد پر ہم نے کہا یہ قرآن ہے, یہ قرآن نہیں ہے. پھر تو حدیث سب کی بات نہیں مانتے, بول رہے ہیں تو قرآن کو نہیں مت مانو. پھر اس کے بعد کہا کہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں, یہاں تک کہہ دیا اللہ نے اپنے کو بھی ہٹا کے من یؤتی الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی وہ اللہ کی اطاعت کی. کہا میری بھی کرو, تمہاری کو یہ بھی ہے قرآن, واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تو پھر انہوں نے کہا ہاں بات تو صحیح کہا آپ نے. کہنے کا مطلب کیا ہے, قرآن کے بعد حدیث ہے, اس کی تشریح ہے, توضیح ہے, تفہیم ہے, اس پر عمل کرنا. کیونکہ کوئی چیز اکثر 99% چیزوں پر عمل ہونا مشکل ہے جی, سوائے عقائد وغیرہ کے, اس کے اعمال میں بغیر حدیث کے, بغیر حضور کے بتایا گیا. 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں نماز. قرآن نے کتنی جگہ ہے نماز پڑھنے کا حکم, کیسا ہاتھ مارنا, کیسے رکوع کرنا, کیسے سجدہ کرنا, رکوع میں کیا پڑھنا, سجدے میں کیا پڑھنا, یہ حدیث بتائے گی. ایسی سارے اعمال کا حال ہے کہ حضور کے بتائے ہوئے نہ اس کی تشریح معلوم, نہ تو تفہیم معلوم, نہ اس کا کیا منشا ہے اللہ کا پتہ نہیں چلتا. تو اصل تو قرآن ہی ایک کا ایک جز ہے, بلکہ یہاں تک کہ جا کے گفتگو کرنے کا انداز بھی قرآن ہے. ما هو ينطق عن الهوى ان هو الا ذکر وحی یوحی. جو بات حضور کہتے ہیں اپنا نطق اپنی زبان سے خواہش رفت سے نہیں کہتے, وہی کہتے ہیں جو وہی ہے. گفتہ او گفتہ اللہ ود کرتے از حلقوم عبداللہ ثالثہ بولو. ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہے, اگرچہ کہ اللہ کے بندے کے اس سے نکلا. اسی لیے وحی کی 2 قسم بیان کی علماء نے, وحی متلو غیر متلو, اس کی تلاوت کی جاتی, اس کی تلاوت نہیں کی جاتی. تو دوسری چیز جو پیش کرنا دلیل کے طور پر وہ ہے حدیث اور سیرت ہے. اور تیسری چیز قرآن و حدیث کا صحابہ. صحابہ کو اتنے اچھے اچھے لوگ جن کو ہم صرف گمراہ کہیں گے, کافر نہیں کہیں گے, وہ بھی صحابہ خلفائے, موقع نہیں ہے تو ہے پہلے وقت خلفائے راشدین کو بھی کی بات کو بھی نہیں مانتا. حالانکہ صحابہ کو ماننا بھی تکمیل ہے, تشریح ہے, توضیح ہے.
ہر زمانے کے اعتبار سے ساری باتیں صحابہ کے ذریعے سے بھی ہم کو معلوم ہوتی ہیں کیسے کیسے لوگ دنیا. اب میں ایک دو مثال پیش کرتا ہوں. کوئی آدمی اگر یہ کہے ماں باپ کی ایسی بات متفق ہے بتاؤ, ماں باپ کی خدمت کرنے, ان کی عظمت کرنے, ان کی صورت دیکھنے, جی ان کو مال خرچ کرنے کا بہت بڑی فضیلت ہے, اس کا حکم ہے. لیکن میں اپنی بساط کے مطابق, اپنا مزاج کے مطابق, بساط کے مطابق دیتے چاہا اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے کے مطمئن ہوں. کیوں؟ نمونہ نہیں ہے حضور کا, نہ حضور کی امی تھے زندہ, نہ حضور کی ابا تھے, کوئی نہیں تھے. تو کیا کریں گے؟ صحابہ کو دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے کیسے تھے؟ صدیق اکبر کو مثلا دیکھیں گے, امی کو بھی مسلمان کر دیے, بابا کو بھی کر دیے, بیٹے بھی, بیٹی بھی, سب اسلام کی دعوت ہے. کہ دیکھو صحابہ کا ایک بات, ایک دو ہی مثال رکھتا ہوں. دوسری, ایک آدمی کہہ رہا صاحب آپ لوگ کہتے ہیں یہ بھی کرو, وہ بھی کرو, وہ بھی کرو, میں جتنا ہو سکے کر لوں, میں فرق پڑتا ہوں چل دیتا ہوں, سننا سے نہیں پڑتا, جتنا ہو سکے میں جبتا ہو سکا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل سے پھینکا ہوگا, میں انڈسٹریلسٹ ہوں, میں ملینئر ہوں, میں ملٹی ملینئر ہوں, میرا بڑا اسٹاف ہے, بہت لوگ ہیں, اور میرے کو فرصت نہیں ہے, میں تھوڑا سا کر لیتا ہوں, میں مطمئن ہوں. حضور ملٹی ملینئر تھے کیا؟ حضور انڈسٹریلسٹ تھے کیا؟ حضور کا کام وہی تھا. فرماتے تھے کہ منصب ان کا عثمان غنی, ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے حضرت مولانا, اور پھر اتنی عبادت اور اطاعت کے عام آدمی بھی فرصت ہے نہیں کر سکتا. مولانا یوسف, میں حوالہ اس بات قرآن حدیث کے ان کا بھی دیتا ہوں, معتبر لوگ ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مسجد میں بیٹھنے, مسجد کے کام, مسجد میں ذکر کی فضیلت میں کہاں صحابہ میں مرتبہ مشورہ ہوا. حضرت مولانا یوسف صاحب نے جماعت نے فرمایا, اور بھائی یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ وقت مسجد میں کس کا گزرتا ہے؟ المسجد المومن فی المسجد کالسمک فی الماء, مومن مسجد میں ایسا جب مچھلی پانی کے اندر, کون زیادہ فرمایا مومن کا متقی کا گھر ہے. فرمایا فضیلت بیان کیجیے. سب نے یہ طے کیا فلاں فلاں فلاں, اس پر اتفاق ہوا صحابہ کا. عثمان غنی سب سے زیادہ مسجد میں خرچ, بات ختم ہوئی. اچھا سب سے زیادہ پیسے والا کون, کمائی کس کی چل رہی, پیسے کون تم کو کرا, بزنس. سب نے کہا فلاں 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 فلاں. آخر میں تو یہ ہوا کہ عثمان غنی ایک طرف ہمارا کیا ہے, نہ خدا ہی ملا, نہ مثال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور میر نے آتا کہہ دیا پھرتے ہیں خار, میر کوئی پوچھتا نہیں. اس گویا آوارگی میں اس عاشقی میں عزت سادات دی گئی. ہوتا ہے اللہ کے رسول کی وفات ہوئی, 9 بیویاں چھوڑ کر آپ گئے. 2 بیویوں کا انتقال ہو گیا تھا. یہ زندگی پوری آزمائشی میں گزری. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم ہم 3 چاند دیکھتے تھے, یعنی 2 مہینے ہو جاتے تھے. چاند نکلا, ایک چاند دیکھ لیا, پھر دوسرا چاند نکلا, پھر تیسرا, یعنی 2 مہینے ہو گئے ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا. نبی اور سید المرسلین, امام الانبیاء, سید المتوکلین, ان کے گھر میں چولہا نہیں چل رہا. تو حضرت عروہ جو بھانجے ہیں انہوں نے پوچھا کہ خالہ پھر کھاتی کیا تھی آپ لوگ, زندگی کیسے, اس کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ کہنے لگی پانی اور کھجور, پانی اور کھجوروں پہ ہماری زندگی گزرتی تھی. خیبر کے بعد تھوڑی سی آسائش آئی تو اللہ کے رسول پورے سال کا خرچہ دے دیتے تھے. اور خرچہ کیا تھا؟ 20 وسق جو اور 80 وسق کھجور, بخاری میں. یعنی پورے سال کا خرچہ دے دیا, کھجور اور روٹی. ہمارے یہاں تصور ہے روٹی کو سالن کے ساتھ تو کھاتے ہیں, بھائی گوشت کے ساتھ کھا لیں گے روٹی کو, اور پتہ نہیں دودھ میں بھی کھا لیتے ہیں, پتہ نہیں یہاں رواج ہے کہ نہیں. بہرحال سالن چاہیے, لیکن کھجور اس کے لیے سالن ہو نہ, تصور نہیں ہے یہاں. اللہ کے رسول اپنے بیویوں کو خرچ دے رہے ہیں جو کہ اس کی روٹی بنے گی, اور 80 وسق
کھجور کی روٹی اور کھجور کھا لینا. کہیں سے دودھ آ گیا تو پی لیا, گوشت کبھی کبھی آ گیا, گوشت روٹی کھا لیا. تو زندگی ایسے ہی گزرتی تھی یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی. اب آپ جانیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی ہے. جب شادی ہوئی 9 سال کی, 9 سال کی عمر میں اچھی ہو گئی تھی, وہ بہت اچھی تھی. آپ کے نکاح میں 9 سال رہی تو کتنی عمر ہو گئی؟ 18 سال. ابھی جو انٹرنیشنل قانون ہے اس کے تحت میں 18 سے نیچے لوگ کہتے ہیں, پوری دنیا کہتی ہے انڈر ایج, یعنی ابھی بچی بالغ نہیں ہوئی. اسلامی نقطۂ نظر سے نہیں, بچی بالغ ہو گئی, چاہے وہ 12 سال کی عمر میں ہو, 13 سال کی عمر میں ہو, 9 سال کی عمر میں ہو, تو اوور ایج ہو گئی وہ. تو عائشہ کی شادی ہوئی جب وہ 9 سال کی تھی, بڑی ہو گئی تھی, شادی ہو گئی. تو آپ کی نکاح میں 9 سال رہی وہ, تو 9 دونی 18 سال. 18 سال کی عمر آج کل کے زمانے میں ابھی تو کوئی عمر ہی نہیں ہے, ابھی تو ان کا بچپنا ہے گویا, جو انٹرنیشنل قانون ہے. اب یہاں سے ان کی زندگی شروع ہوگی, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یعنی ازدواجی زندگی 18 سال میں ختم ہو گئی. پھر اس واقعے کے بعد وہ تقریباً 45 سال زندہ رہی. کیسے رہی زندہ؟ بھئی یہ بیوی اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی, موت کے بعد بھی, یعنی شادی نہیں کر سکتی. قرآن میں منع کر دیا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا, کہ نبی کی بیوی سے ان کے بعد بھی شادی نہیں کرنا. تو گویا زندگی میں بھی بیوی ہے اور موت کے بعد بھی بیوی. کیا حالات نہیں آئے ہوں گے؟ نہیں, بہت آئے ہوں گے. شوہر کے بعد یعنی اللہ کے رسول کے بعد جو سب سے بڑا سہارا وہ والد صاحب تھے, حضرت ابوبکر. حضرت ابوبکر کا بھی ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال 3 مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. گویا 18 تو 20 سال کی عمر میں زندگی کے 2 بڑے مضبوط سہاروں سے محروم ہو گئی. شوہر بھی نہیں, والد صاحب بھی نہیں. لیکن وہاں سے انہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح ڈھالا, صحابہ کرام کی تربیت, تابعین کی تربیت, سب کو پڑھنے پڑھانے میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا.